عقیدہ آخرت کی صداقت۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفعت تم کو معلوم ہو گئی۔ اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی روح سے بھی ہمیں وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلا کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کرو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کرو، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو عقل مند اس کو احمق کہیں گے، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہوگا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے تو وہ اس لیے جانور ہو گیا ہے کہ انسان کی جیون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان کا قالب اس کو کسی اچھے عمل کے بدلے میں ملا، اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا، ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا ہے۔ الغرض یہ کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جیون سے بھی قرار نہیں دیتے، کیونکہ ہر جیون سے پہلے ایک جیون ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والے جیون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قومیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔
پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا ہے کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش پر اپنا نقش چھوڑتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کو نہیں حاصل ہوتا، ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا، ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور جہنم ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج، چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور جہنم نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج و تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے، اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں لگتی۔ پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ کلمہ طیبہ۔ یہ 5 عقیدے تاہم قدر پر ایمان کا عقیدہ، یہ 6 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو، اور جب محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم آتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء و آخرت اور قدر کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو۔